There are 4 types of diabetes mellitus. لیکن اس میں جو 3 ہیں وہ ہمارے معاشرے میں ٹاپ آف دا لسٹ پائی جاتی ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس ہے جس کو ہم انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس ہے جس کو ہم نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں، جس کو ہم ایڈلٹ ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ٹائپ 1 ہے اس کو جووینائل ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسری گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے جو ڈیورنگ پریگننسی حمل کے دوران رونما ہوتی ہے. یہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلائٹس ہے اس کا آدمی کی لائف سٹائل کے ساتھ گہرا تعلق ہے. ویسے بھی ڈائبٹیز میلائٹس خواہ وہ کسی ٹائپ کی بھی ہو، اس کا لائف سٹائل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا لیٹنا، اس کا کھانا کھانا، ورزش کرنا، ورزش نہ کرنا، زیادہ آرام کرنا، کم آرام کرنا، ذہنی آسودگی ہونا، ذہنی آسودگی نہ ہونا، پریشانیوں کو زیادہ محسوس کرنا، محسوس نہ کرنا، یہ مختلف ایشوز ہیں جو ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈائبٹیز میلائٹس ہے اس کی ایسی کون سی کمپلیکیشنز ہیں جو ایک عام جو پیشنٹ ہے اس کے لیے ڈینجرس ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو ڈینجرس ہے وہ ہے ڈائبیٹک فٹ. ڈائبیٹک فٹ ایک ایسی کمپلیکیشن ہے کہ جو ذیابیطس کے پیشنٹ کو اس کے پاؤں سے محروم کر سکتی ہے، اس کی ٹانگ سے محروم کر سکتی ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ڈسیبل بنا سکتی ہے. یہ جو ڈائبیٹک فٹ میں ایمپیوٹیشن کا تھریٹ ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے اب اس کا جو زخم ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے، جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں گینگرین کہتے ہیں. اور وہ جب ہاسپٹل میں پہنچتا ہے پہلے وہ ادھر ادھر اپنی طرف سے علاج معالجے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ آخر میں جاتے ہیں ہاسپٹل جب پاؤں کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے میڈیکل ٹرمینالوجی میں گینگرین کہتے ہیں. وہ تو ٹیشو ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو بگ ٹو ہے عموماً وہ اس کا شکار ہوتا ہے، اور ویسے تو پاؤں کی کوئی انگلی شکار ہو سکتی ہے. پاؤں پر کسی جگہ بھی زخم ہو وہ ڈائبیٹک فٹ کے آربٹ میں چلا جاتا ہے. وہ جب اس حالت میں پیشنٹ جاتا ہے ہاسپٹل اور وہ کسی طریقے سے بھی اس کی ہیلنگ نہ ہو، پھر جو معالج ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی یہ جو انگلی ہے اس کی ایمپیوٹیشن ہو جائے، 1 یا 2 یا 3، یا اس کا جو بگ ٹو ہے اس کی ایمپیوٹیشن کر کے پاؤں کو بچایا جائے. بعض اوقات ٹانگ کو بچانے کے لیے پاؤں جو ہے وہ گینگرینس ہو رہا ہے، وہ انفیکٹڈ ہے، اور اس کی انفیکشن کسی طرح کنٹرول نہیں ہو رہی، اور پیشنٹ بھی دیر سے ہاسپٹل پہنچا ہے، وہ ہیلنگ کا ٹائم گزار کر پہنچا ہے. اب پورا پاؤں جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے، بلیک ہو چکا ہے. اب اس کی انفیکشن اور جو گینگرین ہے وہ اوپر ٹانگ کی طرف پرواز کر رہی ہے. ایسی حالت میں پاؤں کو بچانا ہے یا ٹانگ کو بچانا ہے؟
پاؤں کو بچاتے بچاتے ٹانگ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس میں پھر جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے، بورڈ ہے، وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی ٹانگ کو بچایا جائے اور پاؤں کی ایمپوٹیشن کر دی جائے، یا اگر انفیکشن اور گینگرین انگلی تک یا بگ ٹو انگوٹھے کی حد تک محدود ہے تو پھر اس کی قربانی دی جائے، اس کی ایمپوٹیشن کی جائے اور پاؤں کو بچا لیا جائے۔ لیکن یہ ان پیشنٹس کے ساتھ معاملہ ہے جو علاج معالجے کا صحیح وقت ہاتھ سے نکال بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ہاسپٹل تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی ایسے کئی پیشنٹس دیکھے ہیں جو اسی حالت میں ہمارے پاس آئے ہیں، تو ہم نے ان کی پروٹوکول کے مطابق کوشش کی ہے، ان کے زخم کی ڈیبرائڈمنٹ کی ہے، اور پراپر جو ڈائبیٹک فٹ کی ڈریسنگ کا طریقہ کار ہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی ڈریسنگ کی ہے، اور جو پراپر ریکمینڈڈ اینٹی بایوٹکس ہیں ان کا کورس کروایا ہے۔ وہ جو وونڈ ہے اس کو صحیح طریقے سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایسیپٹک کیا ہے، اور اس کی جو ڈریسنگ ہے اور لوکل اپلیکیشن ہے اور میڈیکیشن ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس کو ہم نے ٹریٹ کیا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جس میں پیشنٹ کی انگلی، اس کا بگ ٹو، اس کا انگوٹھا وہ ایمپوٹیشن سے بچ گیا ہے۔